إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم حاضرین، سماج میں خاندان کا ادارہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ کنبہ اور خاندان یہ انسان کی مختلف حیثیتوں سے تربیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آدمی کا بچپن اپنے گھر اور خاندان میں گزرتا ہے۔ والدین سے سابقہ ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے سابقہ ہوتا ہے، اہل خاندان سے سابقہ ہوتا ہے۔ یہ جو خاندان کا ماحول ہے یہ بچوں کے لیے تربیت گاہ ہے، ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں سے ہر بچہ گزرتا ہے۔ خاندان کا ماحول اگر اچھا ہوگا، گھر کا ماحول اگر اچھا ہوگا تو وہاں جس بچے کی نشو و نما ہوگی اس کی پروان اچھی ہوگی، اس کی تربیت اچھی ہوگی، اس کی نشو و نما اچھی ہوگی۔ اور اگر خاندان کا نظام درہم برہم ہے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو بچے خراب ہو جائیں گے۔ اسکول اور مدرسے میں تو بچے بعد میں آتے ہیں، 4-5 سال تک کی عمر جس کو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں، غیر معمولی اہمیت ہے اس کی۔ بچوں کے ذہن اور دماغ میں بہت سی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، ان کا ایک رجحان بن جاتا ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے 5 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچے جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس کے انمٹ نقوش ان کے ذہن کے اندر مرتسم ہو جاتے ہیں، ایک رجحان بن جاتا ہے، وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ لوگ احساس نہیں رکھتے ہیں، جو قریبی لوگ ہیں وہ خیال نہیں کرتے ہیں، بچے ہیں، بچے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سوالات بہت کرتے ہیں، طرح طرح کے کوشچن کرتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہو، ذہن بہت تیز چلتا ہے ان کا۔ بچپن میں جو چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی زندگی بھر مٹ نہیں سکتی۔ جن سماجوں میں، جن ملکوں میں خاندانی نظام اچھا ہوتا ہے تو وہاں کی نئی نسل کی پرورش بڑی اچھی ہوتی ہے، پروان بہت اچھی ان کی ہوتی ہے۔
اور جہاں نظام درہم برہم ہو جاتا ہے بچے ضائع ہو، سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ آج مغربی تہذیب کا غلبہ ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہے، ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ بھی ہیں، تو ہر چیز کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ماڈل سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ مغرب میں خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا، بکھر گیا، ٹوٹ گیا۔ مشرق بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اب وہاں شادی کا رجحان ہی کم ہوتا جا رہا ہے، بغیر شادی کے رہتے ہیں۔ 50% لوگ ہیں وہاں یورپ میں، مغرب میں، جو شادی نہیں کرتے ہیں۔ طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی، اکثر و بیشتر شادیاں طلاق پر جو ہے منتج ہوتی ہیں۔ بچے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے، باپ کہیں اور ہے، ماں کہیں اور ہے۔ بہت سے بچے جن کے باپ ہی کا پتہ نہیں، اور جنسی بے راہ روی، ہم جنس پرستی، نہ جانے کیسی کیسی خرابیاں ہیں جو مغرب میں پیدا ہوئی اور مشرق تک آ گئی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، وہ تربیت سے محروم ہو گئی۔ جب یہ خاندان ہوتا ہے، جب یہ کنبہ ہوتا ہے، تو وہاں والدین بھی ہیں، وہاں دادا دادی بھی ہیں، وہاں رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان سب لوگوں کی نظر ہوتی ہے، سب لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے۔ پورا ایک ماحول ان کو مل جاتا ہے جہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، والدین کی شفقت بھی ملتی ہے، ایک طرف ماں ہے جو بہت پیار کرتی ہے، بہت نرم ہوتی ہے، دوسری طرف باپ ہے، ضرورت ہو تو سختی بھی کرتا ہے، تیسری طرف دادا دادی بھی موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو دادا ہے، جو دادی ہے، جو نانا ہے، جو نانی ہے، تو ان کے لیے تو تسلی کا سامان یہی پوتے اور پوتیاں ہیں، یہی نواسے اور نواسیاں ہیں، انہی سے ان کا دل بہلتا ہے، اور وہ چھوٹے بچوں کو سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے ان کی زندگی کے اوپر۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کو دادی کہانیاں سناتی تھی، دادا کہانیاں سناتے تھے، نانی نانا کہانیاں سناتے تھے، صحابہ کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات۔ تو بچپن میں وہ کہانیاں سن سن کر کے بچوں کے ذہن کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ مرتب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کے تربیت کرتی ہیں۔ خاندان کا نظام اگر مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، تو ہماری نئی نسل کی بہترین تربیت ہوگی، بچوں کی بہترین تربیت ہوگی۔ خاندان کی وجہ سے آدمی یہ محسوس کرتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک کنبہ ہے، میرے ساتھ رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ اعزاء اور اقارب ہیں، میرے دکھ درد میں شریک ہے، تو اس کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اس کی ہمت بھی بڑھتی۔ تنہا آدمی ہوگا، تنہا نوجوان ہوگا، تو وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا، میرا ساتھ دینے والا کون؟ چنانچہ آپ دیکھیے جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جن کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کی ٹھیک سے پرورش نہیں ہو پاتی ہے، ان کی امنگیں دب جاتی ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں نکھر نہیں پاتی۔ کوئی بیج ہے، اگر سازگار اور مناسب زمین ملے گی تو وہ نشوونما کے مراحل سے گزرے گا، ایک بہترین درخت بنے گا۔ لیکن اگر سازگار زمین نہیں ہے وہ دب کے رہ جائے گا، پودا بھی نکلے گا تو ٹھٹھر کے رہ جائے گا۔ بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک خوشگوار اور سازگار ماحول انہیں ملے۔ یہ ماحول خاندان سے ملتا ہے، یہ ماحول کنبے سے ملتا ہے، آج اس کی ضرورت ہے۔
کہ خاندان کی اہمیت، کنبہ کی حالات بہت سے بدلتے رہتے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، آدمی اکیلے کیسے جھیلے گا؟ کیسے ان کا مواجہہ کرے گا؟ کیسے ان کو فیس کرے گا؟ لیکن جب اور لوگ ساتھ ہوتے ہیں، رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کو طاقت ملتی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس خاندانی نظام کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے، واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے اسلام نے جو خاندان کا نظام دیا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے۔ اسلام نے جو خاندانی نظام کی بنیاد رکھی ہے، اس کے جو اساسات ہیں غیر معمولی ہیں۔ اسلامی خاندان کی بنیاد میں تقویٰ ہے، خدا ترسی ہے۔ آپ دیکھیے، نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان آیتوں کا انتخاب کسی اور نے نہیں کیا ہے، یہ انتخاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ سے بہتر کوئی انتخاب ہو نہیں سکتا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں تقویٰ کی بات ہے، خدا ترسی کی بات ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، تو اس موقع پہ تقویٰ کی تذکیر ہوتی ہے، خدا ترسی کی تذکیر ہوتی ہے۔ خاندان کی بنیاد ہی تقویٰ اور خدا ترسی پر پڑتی ہے، اور جس چیز کی بنیاد میں تقویٰ ہو، خدا ترسی ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ چیز انتہائی بہترین ہوگی، ہر پہلو سے اس کے اندر خیر ہوگا۔ تو اسلامی خاندان کی بنیاد میں تقویٰ ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ صلہ رحمی ہے، والارحام، رشتے ناطے کا خیال رکھو۔ رشتہ ایک انتہائی قابل لحاظ چیز ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، جو رشتوں کو نبھاتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ والدین ہیں، یہ چچا ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، مختلف طرح کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ رشتے ناطے کی بڑی اہمیت ہے سماجی زندگی میں۔ یہ رشتے ناطے سماجی بندھن کا کام دیتے ہیں۔ رشتہ دار مختلف موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو دوسری جو بنیاد ہے اسلامی خاندان کی، وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ اور اس کی جو تیسری بنیاد ہے وہ ہے پاک دامنی، عفت۔ نکاح کا مقصد ہی عفت کی حفاظت ہے، پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ اور جس سماج کے اندر عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھا جائے گا، اس سماج کے اندر پاکیزگی ہوگی، اس سماج کے اندر طہارت ہوگی، وہ ایک بلند درجے کا سماج ہوگا۔ نکاح مقصد یہی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم لہ وجاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بالغ جو ہو جائے ان کی شادی میں جلدی کی جائے۔ شادی میں تاخیر یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ شادی میں جب تاخیر ہوگی تو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوگی، بے راہ روی پیدا ہوگی۔ جو لوگ بھی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں ان کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بھی بغیر شادی کے ان کی شادی کرو، شادی کو آسان بناؤ۔ تو فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو استطاعت رکھتے ہیں شادی کریں۔ فائدہ کیا ہے شادی کا؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کی نگاہ نیچی رہے گی، آدمی کی نگاہ بچی رہے گی،
پاک دامنی اس کی محفوظ رہے گی، وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے گا۔ تو چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں چاہے نوجوان لڑکیاں، ان کو شادی کی ترغیب دی گئی ہے۔ شادی کی عمر کو پہنچتے ہی شادی کی ترغیب اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہے تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو اپنے اوپر قابو حاصل کرنے کی، خواہشات پر قابو حاصل کرنے کی تربیت ہوتی ہے، اس کی مشق ہوتی ہے، تو اسے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسری بنیاد ہے، عفت، پاکیزگی، نگاہوں کی حفاظت، اپنے دامن عفت کو محفوظ رکھنا۔ ان بنیادوں پر ایک خاندان اسلام جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین خاندان کا عملی نمونہ پیش کیا، ہمارے لیے ماڈل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے، اپنے بڑوں کا کس طرح سے احترام کرتے تھے، بچوں پہ کس طرح سے شفقت اور محبت کرتے تھے، وہ ایک عملی مثال موجود، اور وہیں سے ہم کو رہنمائی لینی چاہیے۔ خاندان کا نظام کیسے چلے، اللہ کے رسول کو دیکھیے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ اسوہ اور نمونہ عائلی زندگی کے سلسلے میں بھی ہے، خاندان کی تشکیل کے سلسلے میں بھی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے متعلقین کو متوجہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو ڈراؤ، ان کو آگاہ کرو۔ آپ اپنے قریبی جو خواتین تھیں ان سے خطاب کر کے آپ نے کہا، فاطمہ آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی، آپ نے کہا کہ فاطمہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا کہ میری پھوپھی جان، آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں، میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ یہ سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے اہل خاندان کو، اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو انتہائی سخت ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو بھی حکم ہوگا اس کو بجا لائیں گے۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ایک بار بیت المال میں کچھ مال آیا، کچھ غلام اور پادیاں بھی آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کاج خود ہی کرتی تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ تم بھی جاؤ، کوئی خادمہ مانگ لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ گئیں تو وہاں بھیڑ بھاڑ تھی، واپس چلے آئی۔ بعد میں رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ کس لیے آنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے اپنی ضرورت بتائی۔ آپ نے کہا بہت سے مستحقین ابھی ان میں ہم تقسیم کر رہے ہیں، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے نوکر سے بھی بہتر ہے، خادم سے بھی بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا کہ رات میں جب بستر پہ جاؤ، سونے کا وقت ہو جائے
33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ میں نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ صفین والی رات بھی آپ نے کہا، اس رات بھی نہیں چھوڑا۔ اس انداز سے آپ تربیت کرتے تھے، اس انداز سے آپ تزکیہ کرتے تھے۔ تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے خاندان پہ توجہ دیں، اپنے کنبہ کو تربیت گاہ بنانے پہ توجہ دیں، اس کو مضبوط بنانے پہ توجہ دیں، رشتے ناتوں کو نبھائیں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کمزوروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مجید میں ہدایت ہے، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی کمزوری کا اور اپنے طاقتور ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اچھا سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ۔ قرآن نے نعمت کے طور پر ذکر کیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان یعنی زوجین کے درمیان مودت اور محبت اور رحمت کے جذبات رکھے ہیں، تو اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جب رہتے تھے تو گھر کے لوگوں کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں، یہ نہیں کہ نواب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یا عورتوں کا کام ہے وہ نوکرانی ہے جو چاہے کریں، آپ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، شریک ہوتے تھے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے اور ان کو مختلف طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حجرہ مسجد نبوی ہی کے کنارے تھا، مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ مسجد کے صحن میں کچھ حبشی تھے جو نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے کھڑی تھی اور آپ نے ان کو وہ دیکھنے کا موقع دیا، یہاں تک کہ جب وہ تھک گئیں تب آپ اپنی جگہ سے ہٹے۔ ہر طرح کا خیال رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، عفو درگزر کا معاملہ، صبر کا معاملہ، تحمل کا معاملہ۔ ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں ناگوار گزرے، بہت سی چیزیں خوشگوار ہوگی، نظر انداز کرنا چاہیے، اشتعال کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تشدد کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بچوں کو عورتوں کو وائلنس ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے، شفقت سے سمجھانا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے، ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ ایک مضبوط خاندان بنائیے، ایک بہترین کنبہ بنائیے۔ خاندان جب مضبوط ہوگا تو وہاں جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ بہت مضبوط ہوگی، اس کی نشو و نما بہت اچھی ہوگی، جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہوگی اور روحانی لحاظ سے بھی مضبوط ہوگی اور اخلاقی لحاظ سے بھی مضبوط ہوگی۔ بہترین تربیت اور بہترین پرورش کا انتظام کیجیے۔ تو خاندان کا جو نظام ہے اور ہمارے پاس جو کنبہ کی شکل میں ایک نعمت موجود ہے، مغربی تہذیب کے اثرات کی وجہ سے وہ نظام متاثر ہو رہا ہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور اسلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے اچھے خاندان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کر سکے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے خاندان بنتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روشنی حاصل کرنے کا موقع ملے گا، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کنبہ اور خاندان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، مضبوط بنانے کی توفیق دے اور نئی نسل کے لیے اسے بہترین تربیت گاہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔